الحمد للہ لم یزل عالما حیا قیوما قدیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خون مبارک امام حسین کی شجاعت ان کے سینے میں شامل تھی۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی۔ کربلا کا میدان اس وقت جب تیاریاں ہو رہی تھی جنگ کے لیے، اور اس وقت ایسے عجیب و غریب کرامتیں تھی کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دشمنوں کے گروہ میں ایک شخص گھوڑا کوداتا ہوا امام حسین کے سامنے آیا، جس کا نام تھا مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام حسین کے ارد گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام حسین سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی، یعنی آپ کے لیے آگ تو معاذ اللہ جہنم میں تڑپ رہی ہے، آپ کو جہنم میں آگ بلا رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو پہلے آگ میں یہاں جلا رہے ہو۔ تو امام حسین نے جیسے اس خبیث کا یہ جملہ سنا، اور امام علی مقام امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رکھے، اللہ یہ جھوٹا ہے، تو انہیں جھوٹا قرار دے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ امام حسین نے ان سے کہا، مالک بن عروہ سے، تمہیں گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ حضرت مسلم بن اوسجا کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام حسین سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی، لیکن امام حسین نے انہیں اجازت نہیں دی۔ حضرت مسلم بن اوسجا کو اجازت نہیں دی، مگر اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر امام حسین نے دعا کی، اور وہ دعا کیا کی، یا الہ العالمین، عذاب نار سے، دوزخ کے عذاب سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما، یعنی دوزخ کے آگ سے پہلے اس کو دنیا کے آگ میں عذاب میں مبتلا فرما۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھسل گیا، اور وہ شخص جو تھا مالک بن عروہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر گھسیٹتا ہوا بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ امام حسین نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جہنم کے آگ سے پہلے اس کو دنیا کے آگ میں ڈال دے، تو رب ذوالجلال نے اسے فوراً دنیا کے آگ میں مبتلا کر دیا۔ یہ سب سے بڑی امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی اس وقت کربلا کے میدان میں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی، جس نے اہل بیت کو برا بلا کہا، ان کو اے اللہ تو نے سزا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کے صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا کہ اس نے تو ہمیں بددعائیں دی۔ تو اس دشمنوں کے صف میں سے ایک شخص نکلا، امام حسین سے اس نے کیا کہا؟ امام حسین سے کہا، آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت ہے، یعنی آپ کو رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ یہ کلمہ تو امام حسین کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اب جس کے نانا جان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کو اس سے کیا نسبت ہے، تو یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی۔ امام حسین نے بارگاہ خدا میں عرض کیا، اے اللہ، اس بد زبان کو فوراً ذلت میں گرفتار کر۔ امام حسین نے یہ دعا فرمائی اللہ کے بارگاہ میں کہ اللہ اس کو گرفتار فرما، اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، یعنی پیشاب کرنے کی حاجت بہت سخت پیش آئی اس شخص کو،
اور وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا، تو جیسے یہ پیشاب کے لیے بیٹھا، ایک کالا بچھو نے ڈنگ مارا اسے، ایک کالا بچھو نے برہنہ اس کو ڈنگ مارا، تو نجاست سے آلودہ ہوا، تڑپتا ہوا پھرتا تھا، میدان میں آیا، اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اسے ناپاک ہو کر جان نکل گئی، یعنی وہ مردود ہو گیا اور سختی سے وہ مر گئے، بچوں نے ڈنگ مارا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک اور شخص آیا، امام حسین کو دیکھا تو امام حسین سے کیا فرمایا اس نے کہ اے حسین، دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، دریائے فرات سے اے حسین تمہیں خدا کی قسم ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے امام حسین سے کہا کہ تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، کہ تمہیں پیاس سے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین نے اس کے حق میں اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، اللہم امین ہو عطشانن، اللہم امین ہو عطشانن، یا رب اس کو پیاسا مار، اے اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ امام حسین کا یہ فرمانا تھا اور نیچے ہاتھ آنے تھے کہ اس شخص کا گھوڑا چمکا اور وہ گھوڑے سے گرا، گھوڑا بھاگا، اور وہ شخص گھوڑے کے پیچھے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا رہا، اور پیاس تھی، اسے اتنی شدت پیاس لگی، اس پر ایسے شدت کی غالب ہوئی پیاس کی کہ وہ تڑپتے ہوئے العطش العطش پکارتا تھا۔ اور جب بھی، یعنی اللہ کی شان دیکھو، امام حسین کی بد دعا دیکھو، جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے لوگ تو ایک قطرہ نہیں پی سکتا تھا، یعنی اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں وہ اسی دنیا میں مر گیا۔ وہ تو امام حسین کو پانی نہیں دے رہے تھے کہ تمہیں نہر فرات کا ایک گھونٹ بھی پانی نہیں ملے گا، تم پیاس سے ہی ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن رب ذوالجلال نے اسے خود ہی جیتے جاگتے پیاس میں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ کریم سے دعائیں کہ ہمیں حسنین کریمین کی برکت عطا فرمائے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام حسین کتنا مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی اللہ نے فوراً قبول فرمائی کربلا کے میدان میں۔ کیا اگر اللہ سے وہ امام حسین خود پانی مانگتے تو کیا اللہ نہیں دے سکتے تھے؟ یقیناً دے سکتے تھے۔ جب اتنی کرامتیں ظاہر ہو چکی، یقیناً اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے اللہ تو نہر فرات کو کربلا کی طرف موڑ دے، تو نہر فرات کربلا کی طرف بھی آ جاتا، امام حسین کی گود میں بھی آ جاتا، لیکن امام حسین نہیں یہ چاہتے تھے۔ اللہ کریم سے دعائیں کہ ہمیں حسنین کریمین کے برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔